بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت کو معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلان کرنے والے ہوں۔ اعلان میں یہ ہے کہ بندہ رات کو ایک گناہ کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ بندہ خود کہے، اے فلاں میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، پہلے تو یہ کہ بندہ رب کے حکم کی نافرمانی کرے، اور رب رحیم نے اس نافرمانی پر سزا کے بجائے پردہ ڈالا ہے تاکہ میرا بندہ رسوا نہ ہو، میرا بندہ توبہ کر لے اور بات رب اور بندے کے درمیان رہ جائے۔ لیکن بندہ ایسا سرکش ہوا کہ جس گناہ پر رب نے پردہ ڈالا، اس گناہ پر شرمندہ ہونے کے بجائے اس گناہ کو اپنا کمال سمجھتے ہوئے لوگوں میں بیان کرے۔ جب سرکش لوگ گناہوں کو کامیابی سمجھتے ہیں تو وہ اس گناہ کو چھوڑ نہیں سکتے، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی صحبت میں رہنے والے دوسرے لوگ بھی ان کے عمل سے متاثر ہو کر گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور اس عمل کو بے عیب سمجھتے ہیں۔ پھر ایک برا معاشرہ تخلیق پاتا ہے، اور اس معاشرے میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور حلال کی طرف جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ناکام اور کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مثال آج کے دور میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی نافرمانی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائیں، شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار بنیں اور اس گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے، کیونکہ اگر دل میں شرمندگی نہ ہو تو یہ شرمندگی زندگی بھر توبہ سے دور رکھے گی اور گناہوں میں مجبور رکھے گی۔ جن گناہوں کو توبہ کے آنسو سے صاف نہیں کیا جاتا ان کو جہنم کی آگ جلا کر صاف کرے گی۔ توبہ و استغفار کر لینے سے بندہ مومن کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے، اگر توبہ و استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہوں میں زیادتی کی جائے تو وہ کالا دھبا اور سیاہ بن جاتا ہے۔ اس طرح اس کا پورا دل ہی سیاہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔